پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بوڑھا آدمی ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا اور اس آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ باپ کے لیے تو وہ چاروں ہی لاڈلے تھے، لیکن وہ پہلے درجے کے بے وقوف تھے۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ باپ تو دنیا سے چلا گیا، اب اس گھوڑے کو کون پالے؟ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ہر بھائی کے حصے میں گھوڑے کی ایک ایک ٹانگ آئے گی۔ لیکن ان کے لیے مصیبت یہ بنی کہ گھوڑے کی باقی جسم کو کیسے بانٹا جائے۔ وہ گھوڑے کے پاس کھڑے یہ حساب کتاب لگا رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، بھائیو آپ میں کس بات پر آپس میں اختلاف ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکال سکوں۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے جواب دیا، ہم 4 بھائی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس گھوڑے کو آپس میں برابر کیسے بانٹیں۔ اس شخص نے کہا، یہ تو بہت آسان ہے، ایسا کرو اس گھوڑے کو بیچ دو اور وہ جو رقم ملے اسے آپس میں بانٹ لو۔ چاروں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور گھوڑے کو بیچنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران وہ جنگل سے گزرے تو انہیں رات ہو گئی۔ چاروں بھائی دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، وہ جیسے ہی لیٹے انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند میں سو رہے تھے تو رات کے کسی پہر ایک چور وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں آدمی بے خبر سو رہے ہیں اور زور زور سے خراٹے لے رہے ہیں۔ چور آہستہ سے گھوڑے کی طرف بڑھا، گھوڑے کی رسی کھولی اور آہستہ سے گھوڑے کو بھگا کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا وہاں سے غائب ہے۔ فوراً اس نے دوسرے بھائیوں کو بھی جگایا اور بتایا کہ ہمارا گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، سو جاؤ، رمضان خان لے کے گیا ہوگا گھوڑا، صبح دیکھ لیں گے۔ صبح جب چاروں بھائیوں کی آنکھ کھلی تو وہ رمضان خان کو ڈھونڈنے نکلے۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھے تو ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا، یہ دیکھو اونٹ کے پاؤں کے نشان ہیں۔ دوسرے نے کہا، بھائی یہ کسی نر اونٹ کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تیسرا کہنے لگا، یہ اونٹ تو ایک آنکھ سے اندھا بھی لگتا ہے۔ اب چوتھا بولا، رسی توڑ کر بھاگا ہوگا۔ پھر وہ چاروں آگے بڑھے، ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں نے یہاں کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا؟ ان میں سے ایک نے کہا، نر اونٹ تھا کیا؟ دوسرے نے کہا، ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا۔ تیسرے نے کہا، رسی توڑ کر بھاگا تھا کیا؟ وہ شخص کہنے لگا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ بتاؤ اونٹ کہاں دیکھا تم نے؟ اس پر انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے اونٹ تو نہیں دیکھا، تم آگے جا کر کہیں تلاش کر لو۔ وہ شخص کہنے لگا، بھائیو تمہارے پاس اونٹ کے متعلق اتنی معلومات ہے اور پھر بھی تم انکار کرتے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو سکتا ہے تم لوگوں نے ہی میرا اونٹ چوری کیا ہو، چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، وہی اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ چاروں بھائی اور اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں زمین پر انہیں کسی انسان کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، یہ عورت کے پاؤں کے نشان ہیں۔ دوسرے نے کہا، یہ گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے نے کہا، بھائی یہ تو مجھے حاملہ لگتی ہے، یعنی اسے بچہ ہونے والا ہے۔ باتیں کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھے تو ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے پوچھا، بھائیو رستے میں تم لوگوں نے کسی عورت کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا، وہ جو ناراض ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ اب دوسرا بھائی بولا، میرے خیال میں وہ حاملہ بھی تھی۔ اس نے کہا، ہاں بالکل درست کہہ رہے ہو۔ تیسرے نے کہا، رات کے وقت گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک، یہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ چاروں بھائیوں نے پھر سے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں؟ تم سب کچھ جانتے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میری یہ عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ وہ بھائی کہنے لگا، اگر تمہیں ہم پر شک ہے اور ہماری بات پر یقین نہیں تو آؤ ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو تاکہ وہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ کرے۔ اب وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک گھر سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا، رمضان خان میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ وہ بھائی کہنے لگا، کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ رمضان خان کہنے لگا، میں اپنے گھر پر ہوں، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ وہ بھائی کہنے لگے، اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس چلو۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ہم انصاف کے لیے بادشاہ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ پھر سب نے بادشاہ کو تمام بات باری باری بتائی۔ اونٹ کے مالک نے کہا، جناب ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ اونٹ کے متعلق تمام باتیں درست بتائیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹ کو چرانے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے تو انصاف چاہیے۔ دوسرا شخص کہنے لگا، میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں بالکل صحیح معلومات دی ہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ میری بیوی کو یقیناً انہی لوگوں نے اغوا کیا ہے۔
بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان بھائیوں نے جواب دیا حضور ہماری پہلے بات توجہ سے سنیں، رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چوری کر لیا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ رمضان خان نے کہا عالی جا مجھے اس کے متعلق بالکل بھی علم نہیں، مجھے یہ لوگ بلا وجہ پکڑ لائے ہیں۔ اب بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا یہ بتاؤ جب رمضان خان گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ وہ بھائی کہنے لگے حضور ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے غصے میں کہا جب تم لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس پر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو؟ اور یہ جو دوسرے لوگ تمہیں اپنے مقدموں میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں اس کی صفائی میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں بیوقوف بھائیوں نے کہا حضور یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، دراصل ہم تو علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اسی علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا اور دیکھوں گا کہ کیا واقعی تمہیں علم غیب آتا ہے یا تم صرف باتیں بنا رہے ہو۔ اس کے لیے میں ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر چھپا کر رکھوں گا، اگر تم لوگوں نے صحیح طور پر بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم لوگ واقعی علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔ پھر بادشاہ نے ایک انگور منگوایا اور اسے ایک صندوق میں بند کر کے ان سے پوچھنے لگا بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ چاروں بھائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کوئی گول گول سی چیز ہے، دوسرے بھائی نے کہا اس کے سر پر کوئی چھوٹا سا تاج بھی ہے، تیسرے نے کہا اس کے بیچ میں دانے دانے ہیں، چوتھے نے کہا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ صندوق میں تو انار ہے۔ اب بادشاہ کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ بھائی سچے ہیں اور یہ علم غیب بھی جانتے ہیں۔ بادشاہ نے رمضان خان سے کہا کہ ان بھائیوں کا گھوڑا واپس کر دو یا اس کی قیمت ادا کرو، اور دوسروں سے کہا کہ جاؤ تم اپنا اونٹ اور یہ اپنی بیوی کو تلاش کرے کیونکہ یہ بھائی واقعی ہی علم غیب جانتے ہیں۔ رمضان خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کر کے ان چاروں بھائیوں نے اس رقم سے بھیڑ اور کچھ بکریاں خرید لیں اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے، وہاں درختوں کا سایہ تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چاروں بھائی تھکن سے چور ہو چکے تھے اس لیے وہیں بے خبر ہو کر سو گئے۔ جب ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بکری کا ایک بچہ ایک درخت پر چڑھا ہوا ہے اور بیڑے جگالی کرتے ہوئے منہ ہلا رہی ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا چپکے سے اٹھ جاؤ۔ بھائیوں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بیڑے ہمیں مارنے کے لیے آپس میں مشورہ کر رہی ہیں۔ چاروں بھائی وہاں سے بھاگ نکلے اور بھیڑ بکریوں کو وہی چھوڑ دیا۔ ایک بھیڑ نے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو ایک بھائی نے پتھر اٹھا کر بھیڑ پر دے مارا اور کہا بھائیوں ایک کو تو میں نے مار دیا، اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ چلو۔ جب وہ کافی دیر بھاگتے رہے تو تھک گئے اور ان کی سانسیں پھولنے لگیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ رکے اور ایک نے کہا گنتی کرو کیا ہم سب مکمل ہیں یا نہیں؟ یہ کہہ کر چوتھے بھائی نے گننا شروع کیا لیکن اپنے آپ کو گننا بھول گیا اور کہنے لگا ہم تو 3 ہیں، ہمارا چوتھا بھائی غائب ہے۔ دوسرے نے کہا ٹھہرو میں گنتی کرتا ہوں۔ پھر اس نے گنتی شروع کی، یہ 1 2 اور یہ 3، ہم میں سے واقعی چوتھا بندہ غائب ہے۔ اس طرح باری باری چاروں نے گنتی کی اور ہر ایک نے اپنے آپ کو نہیں گنا، وہ سمجھتے رہے کہ چوتھا بھائی کہیں گم گیا ہے۔ اسی دوران وہاں سے ایک گھوڑ سوار گزرا، جب اس نے ان بھائیوں کی یہ حرکت دیکھی تو سمجھ گیا کہ کوئی اعلیٰ درجے کے بیوقوف ہیں۔ اس نے کہا اگر میں تم لوگوں کی گنتی مکمل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ بھائی کہنے لگے پھر ہم تمہارے غلام بن جائیں گے اور تم جہاں چاہو ہمیں لے جانا، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ گھڑ سوار نے پہلے ایک بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا 1، پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کہا 2، اور اس طرح گنتی مکمل کی۔ اس پر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہم آج سے تمہارے غلام ہیں۔ گھڑ سوار نے ان سے پوچھا تم لوگ ایسے کیوں بھاگ رہے؟ انہوں نے ایک آواز میں کہا ہماری بکریاں ڈنڈے توڑ رہی تھی اور بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے مشورہ کر رہی تھی۔ گھڑ سوار نے کہا میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہاری بھیڑ بکریوں کے ساتھ صلح کروا سکوں۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو رستے میں وہی بھیڑ مری پڑی تھی۔ بھائی کہنے لگا یہ وہ بھیڑ ہے جو ہمیں مارنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ جنگل میں پہنچ کر جب ان کی نظر بھیڑ بکریوں پر پڑی تو چاروں بھائی گھبرا گئے۔ گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کے قریب گیا اور ہر ایک کو سر پر تھپکی دی، پھر کہا بھیڑ بکریاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اس کے بعد اس نے کہا آؤ تم اب میرے ساتھ چلو۔ گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کو لے کر گھر پہنچا۔ چاروں بھائی بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے کیونکہ وہ اس کی غلامی قبول کر چکے تھے۔ اس نے ان چاروں بھائیوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور ان کی ذمہ داریاں لگانا شروع کر دیں۔ ایک سے کہا تم ریوڑ چرانے کے لیے جاؤ، دوسرے سے کہا تم بیلوں کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور انہیں کھانا کھلاؤ، تیسرے سے کہا میری ماں بیمار ہے تم اس کا خیال رکھو اور یاد رکھو اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے، اور آخری سے کہا تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے اسے ایک جگہ سلیقے سے رکھ دو۔ مختلف کاموں کی ذمہ داریاں سونپ کر گھڑ سوار اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کے ذمہ مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ایک ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گھڑ سوار کی ماں پر کوئی مکھی بیٹھتی وہ ڈنڈے سے اسے مارتا اور بیچاری بوڑھی عورت چیخنے لگتی۔ 3-4 زور کے ڈنڈے لگنے کے بعد وہ بوڑھی عورت دم توڑ گئی۔ جب وہ بالکل خاموش ہو گئی تو بھائی نے سوچا کہ شاید بوڑھی آرام کر رہی ہے۔ اس نے چادر ڈال دی اور وہ خود ایک طرف بیٹھ گیا۔
जिस भाई के ज़िम्मे बैलों को चारा खिलाना था, इसने सोचा ये काम बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता। उसने दोनों बैलों को ज़िबा कर दिया और उनके मुंह घास में दबा दिए ताकि वो खुद खाते रहें। गंदम की फसल वाले भाई ने सोचा ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर उसने फसल को आग लगा दी। चौथा भाई जो भेड़ों को चुराने गया था, आज जब वो भेड़ें चुरा रहा था तो वहाँ भेड़िए आ निकले और एक एक करके भेड़ों को खाने लगे। भाई ने सोचा गांव के कुत्ते बेचारे कितने भूखे हैं, इनके मालिक इन्हें कुछ खाने को नहीं देते। इसने भेड़ों को छोड़ दिया और खुद वापस आ गया। दोपहर को जब घुड़सवार वापस आया तो पहले भाई से पूछा, तुमने मेरी माँ की खिदमत की? वो बोला, जनाब जब से आप गए हैं वो आराम कर रही हैं। घुड़सवार ने चादर उठाई तो माँ का चेहरा खून आलूद था और वो मर चुकी थी। घुड़सवार रोने लगा और सोचा बाकी भाइयों की खबर लेता हूँ, न जाने इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। जब इसने दूसरे भाइयों से पूछा तुमने क्या किया, तो वो बोला अभी तक बैलों के मुंह भूसे में डाले हुए हैं ताकि इनके पेट भर जाए, वो खुद खाते जा रहे हैं। जब घुड़सवार ने देखा तो बैलों के सर कटे हुए थे और वो भूसे में दफन थे। फिर उसने गंदम वाले से पूछा तुमने फसल काटी? इसने खुशी खुशी बताया, मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पकाएगी? मैंने गंदम भून दी। जब घुड़सवार ने देखा तो पूरी फसल जली हुई थी। आखिरी भाई से पूछा बकरियां कहाँ हैं? वो कहने लगा यहाँ के कुत्ते बहुत भूखे थे, मैंने इन्हें बकरियां खाने दी हैं। घुड़सवार ने ये सब सुनकर सर पकड़ लिया और कहा तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को बर्बाद कर दिया। खैर तुम लोग बेवकूफ़ हो, इसलिए माफ़ करता हूँ। अब जाकर कब्र खोदो जो कान के बराबर हो। उसको ये था कि इसमें वक्त लगेगा, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली। चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ। जब कब्र पर पहुंचे तो कब्र तलाश करने लगे, लेकिन वो कहीं नजर न आई। कब्र तलाश करते करते काफ़ी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला, जनाब ये देखें, ये कान के बराबर कब्र है। घुड़सवार कहने लगा, अरे बेवकूफ़, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, ये तो महज एक मुट्ठी भर कब्र है। फिर उसने कहा तुम चारों भाई जाओ और मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद इसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों भाई गए और मुर्दा बूढ़ी को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, लेकिन रास्ते में वो बूढ़ी चारपाई से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब इन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घुड़सवार ने पूछा मेरी माँ कहाँ है? इन्होंने कहा जनाब हम लाश लेकर आ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में कहीं भाग गई। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और जो देखा वो ये है कि चारपाई खाली है। घुड़सवार कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, एक मुर्दा भाग जाए? फिर उससे से बोला, जाकर मेरी माँ को जिस तरह भी वो तलाश करके ले आओ, वरना इसकी जगह तुम चारों को यहाँ दफन कर दूंगा। चारों भाई बूढ़ी की लाश तलाश करने जा रहे थे कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आई जो लकड़ियाँ जमा कर रही थी। इन्होंने इस बूढ़ी से कहा तुम यहाँ लकड़ियाँ जमा कर रही हो और इधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियाँ दे रहा है, चलो हमारे साथ चलो। चारों भाई ने इस बूढ़ी औरत को ज़बरदस्ती पकड़ा, चारपाई पर लिटाया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चलाती रही, लेकिन इन भाइयों ने उसकी एक न सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार कहने लगा ये लो अपनी माँ, अब उसे संभाल लो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये अभी भी नहीं आ रही थी, हम उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। घुड़सवार ने बूढ़ी औरत को देखा तो इससे माफ़ी मांगी और कहा इन्होंने मेरी बूढ़ी माँ की लाश को कहीं गुम कर दिया है और इसकी जगह तुम्हें उठा कर ले आए हैं, मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद घुड़सवार खुद गया और अपनी माँ की लाश को तलाश करके लाया और उसे दफन किया। घुड़सवार इन बेवकूफ़ भाइयों की हमाकतों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के मारकर चारों को घर से निकाल दिया। दोस्तों उम्मीद है कि आप आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाजमी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।